بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں بہترین صدقہ بتاتا ہوں، تیری وہ لڑکی اس کا محل ہے جو لوٹ کر تیرے ہی پاس آ گئی ہو اور اس کے لیے تیرے سوا کوئی کمانے والا نہ ہو، کہ ایسی لڑکی پر جو بھی خرچ کیا جائے گا وہ بہترین صدقہ ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں بہترین صدقہ بتاتا ہوں، تیری وہ لڑکی اس کا محل ہے جو لوٹ کر تیرے ہی پاس آ گئی ہو اور اس کے لیے تیرے سوا کوئی کمانے والا نہ ہو، کہ ایسی لڑکی پر جو بھی خرچ کیا جائے گا وہ بہترین صدقہ ہے۔ فائدہ: لوٹ کر آ جانے سے مراد یہ ہے کہ لڑکی کا نکاح کر دیا تھا، اس کے خاوند کا انتقال ہو گیا یا خاوند نے طلاق دے دی یا کوئی اور عارضہ پیش آ گیا جس کی وجہ سے وہ لڑکی پھر باپ کے ذمہ ہو گئی، تو اس کی خبر گیری اس پر خرچ کرنا افضل ترین صدقہ ہے، اور اس کا افضل ہونا صاف ظاہر ہے کہ اس میں ایک صدقہ ہے، دوسری مصیبت زدہ کی امداد ہے، تیسرے صلہ رحمی ہے، چوتھے اولاد کی خبر گیری ہے، پانچویں غمزدہ کی دلداری ہے کہ اولاد کا ابتدا میں والدین کے ذمہ ہونا رنج کی بجائے خوشی کا سبب ہوتا ہے، لیکن اس کا اپنا گھر ہو جانے کے بعد، اپنا ٹھکانہ بن جانے کے بعد پھر والدین کے ذمہ ہو جانا زیادہ رنج کا سبب ہوا کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص کسی مصیبت زدہ کی فریاد رسی کرے اس کے لیے 73 درجے مغفرت کے لکھے جاتے ہیں، جن میں سے ایک میں اس کے تمام امور کی اصلاح اور درستی ہے، اور 72 درجہ اس کے لیے قیامت میں ترقیات کا سبب ہے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ میرے پہلے خاوند ابو سلمہ کی جو اولاد میرے پاس ہے ان پر خرچ کرنے کا بھی مجھے ثواب ملے گا؟ وہ تو میری ہی اولاد ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان پر خرچ کیا کر، اس کا تجھے ثواب ملے گا، اور اولاد پر رحمت اور شفقت کے بغیر اس کی احتیاط اور ضرورت کے بھی مستقل مندوب اور مطلوب ہے۔ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دونوں نواسے حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ عنہما میں سے ایک موجود تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیار کیا۔ اقرا بن حابس قبیلہ تمیم کا سردار بھی وہاں موجود تھا۔ کہنے لگا کہ میرے 10 بیٹے ہیں، میں نے ان میں سے کبھی بھی کسی کو پیار نہیں کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف تیز نگاہ سے دیکھا اور پھر کہا کہ جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم کیا بھی نہیں جاتا۔ ایک اور حدیث میں ہے، ایک بدو نے عرض کیا کہ تم بچوں کو پیار کرتے ہو، ہم تو نہیں کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس کا کیا علاج کروں کہ اللہ نے تیرے دل سے رحمت کا مادہ نکال دیا۔ اولاد ہونے کے علاوہ اس کا مصیبت زدہ ہونا مستقل اجر کا سبب ہے۔